کمال اکیلا ہی نہیں، پوری فیملی ہی اس کی کوئی عجیب قسم کی ہے، اور سچ میں یقین نہیں آتا کہ اس طرح کی فیملیز واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایسا بے غیرت قسم کا انسان کہ غیور صاحب نے ہی ان کو وہ گھر لے کے دیا ہوا ہے جس میں اس کی ماں اور بہن رہتی ہیں، پر اس کے باوجود یہ خود صاحب اپنے سسرال میں ہی پائے جاتے ہیں، اور تو اور ماریا بھی وہیں پہ ہی جا کے رہنا چاہتی ہے۔ مطلب اتنی بے عزتی ہو چکی ہے کہ صاف صاف اسے ادران نے بتا دیا کہ مجھے تم سے شادی میں بالکل انٹرسٹ نہیں، اور شادی سے انکار کے بعد تھوڑی سی بھی بات کرتے ہوئے وہ صاف ہی اس کو بے عزت کر کے جواب دیتا ہے، پر اسے شاید سمجھ نہیں آ رہی، اور اسے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی اس کے پاس کوئی چانس ہے کہ ادران کو سمین سے دور کر کے اپنی محبت میں وہ پھنسا سکتی ہے۔ تبھی اتنی بے عزتی کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس گھر میں اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی بھابھی سمین تو اس سے شدید نفرت کرتی ہے، لیکن اتنا بڑا سوٹ کیس پیک کر کے زبردستی ان کے گھر میں مہمان بن کے چلی گئی ہے۔ اور غیور صاحب بھی عجیب ہیں، سمین سے بات کرتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی انتہائی انٹلیکچوئل انسان ہے جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، اور اسی تجزیے کے تحت وہ سمین جیسی لڑکی کو ایسے لیکچرز دیتے ہیں کہ تمہیں ہی اس گھر کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا ہے اور ان سب رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور خود اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صاف صاف پہلے تو اپنی بیٹی کو ہی کہیں کہ بھائی جب تمہارے ہسبینڈ کو ایک گھر لے دیا ہے تو جاؤ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کے وہاں پہ رہو، پر نہیں، بیٹی کی محبت میں چلو اس کو تو رکھ لیا، اب اس کی ساس اور نند بھی جب مرضی مہمان بن کے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، غیور صاحب ہیں کہ مائنڈ ہی نہیں کرتے۔ بہرحال سمین ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ اس بات کا کوئی ایشو نہیں بناتی، اور جب مہمان آ جاتے ہیں تو وہ بتا دیتی ہے کہ میں نے گیسٹ روم کو سیٹ کروا دیا ہے۔ کمال کی اماں تو یہاں بھی بڑی عاجزی دکھاتی ہیں کہ بھئی گیسٹ روم کیا، آپ کو ایک چھوٹا موٹا کمرہ بھی ہمارے لیے سیٹ کروا دیتے تو ہم اس میں بھی گزارا کر لیتے، بھئی بڑا احسان ہے آپ کا، آپ اپنے گھر میں ہی گزارا کر لیں تو زیادہ احسان ہو جائے گا۔ خیر یہاں ماریا کی جو سوچ ہے کہ وہ ابھی بھی ادران کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے ہی رہے گی اور شادی کرے گی تو صرف ادران کے ساتھ، پھر چاہے اسے ادران کی تیسری بیوی ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ اب اس کی سوچ میں اس کا بھائی کمال بھی شامل ہو جاتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ تم بے فکر رہو، یہ بہنیں تو اتنی بے وقوف ہیں کہ سمین خود ہی اپنے جال میں پھنس جائے گی اور یقیناً اپنا منہ کھول دے گی اور رشتہ کی ساری سچائی ادران کو بتانے کی کوشش کرے گی، پھر تو ادران اس کو لازمی فارغ کر ہی دے گا، اور پھر میری بہن کا چانس اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس گھر میں آنے کے لیے۔ ابھی یہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ شائلہ ان کی باتیں سن لیتی ہے اور بہت ہی غصے میں کمرے میں جاتی ہے کہ ماریا اور اس کی ماں یہ پلان لے کے ہمارے گھر آئے ہیں، اور تو اور کمال بھی ان کے ساتھ اس پلان میں شامل ہے۔ بڑا شدید غصہ آتا ہے، اور پھر جب کمال کمرے میں آتا ہے تو وہ اس سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن کمال جیسے انسان جنہیں اور تو زندگی میں کچھ کرنا آتا نہیں پر دوسرے لوگوں کو اپنی باتوں میں لینا ضرور آتا ہے، اور پھر شیلا جیسی بیوی کو تو باتوں میں لینا اور بھی زیادہ آسان ہے۔ وہ شیلا کو ریئلائز کرواتا ہے کہ بھئی سمین بالکل اچھی لڑکی نہیں ہے، دیکھو کس طرح اس نے سارے گھر والوں کو قابو میں کر لیا ہے، اور تو اور ادران جس کا لگتا تھا کہ اسے کبھی بھی سمین سے محبت نہیں ہو پائے گی، اور اسے بھی اب سمین سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ تم شاید وہ سب نہیں دیکھ پا رہی جو میں دیکھ پا رہا ہوں، ہمارا فیوچر بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے، اسی لیے میں اس زمین کو ادران کی زندگی سے نکال دینا چاہتا ہوں، تبھی تو ماں اور ماریا کو یہاں پہ بلایا ہے۔ اب شائلہ جو ویسے تو بہت ہی زیادہ چالاک عورت ہے، لیکن پتہ نہیں کمال کی باتوں میں آ کے کیوں بے وقوف بن جاتی ہے، کیونکہ سمین سے تو بالآخر وہ بھی نفرت ہی کرتی ہے، اسی لیے کمال کے ساتھ وہ ماریا کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم جس بھی نیت سے اس گھر میں آئی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اب سے میں تمہیں ایک ٹاسک سونپ رہی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اس کو پورا کر کے دکھاؤ، تم اس زمین کو ادران کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ ماریا بھی چیلنج تو اس طرح ایکسیپٹ کرتی ہے جیسے پتہ نہیں ادران کو کتنی جلدی اپنے جال میں پھنسا سکتی ہے۔ بہرحال فی الحال اس کا ٹاسک ادران کو اپنے جال میں پھنسانے کی بجائے صرف اور صرف سمین اور ادران کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا ہے، تو اس کے لیے تو یقیناً وہ کوششیں کر کے ہی رہے گی۔
اور عین ممکن ہے کہ شاہزر جو کہ اپنی بیوی اور اپنے سسر کی وجہ سے جیل میں پھنسا ہوا ہے، اب ان لوگوں کی سازشیں شاہزر کی رہائی کا سبب بن جائیں۔ جیسا کہ ہم نے کل ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ لگتا ہے کہ شاہزر کو نکلوانے میں بھی ادران ہی مدد کرے گا، کیونکہ شاہزر کو جیل سے چھڑوانے کے لیے حسن اور تابندہ کے ذہن میں بھی شجاعت کا ہی نام آئے گا کہ فائنلی وہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور یہ بات یقیناً پتہ چل جائے گی شائلہ یا کمال کو کہ شاہزر سمین کا پرانا فیانسی ہی نہیں بلکہ سمین اس سے شدت سے محبت کرتی تھی، اور اسی وجہ سے شائلہ خود اسے وہاں سے چھڑوانے جائے گی، اور نہ صرف اسے پاکستان لے کے آئے گی بلکہ اسے بھی یہی ٹاسک دے دے گی کہ جب سمین تم سے محبت کرتی تھی تو ابھی بھی کرتی ہوگی، بس کسی طریقے سے تم اپنی محبت کو واپس حاصل کر لو۔ حالانکہ سمین اب شاہزر سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی ضرور تھی، بہت ہی شدت کی محبت کرتی تھی کہ شاہزر کو اس کی ساری خامیوں کے باوجود بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی تھی اور اس کی زندگی میں شدت سے شامل ہونا چاہتی تھی۔ لیکن شاہزر کی اس بے وفائی کے بعد اور اس طرح اسے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کر لینے کے بعد آخر سمین اسے کس طرح معاف کر سکتی ہے اور کس طرح اس کے دل میں شاہزر کے لیے تھوڑی سی بھی محبت باقی رہ سکتی ہے۔ بہرحال شاہزر کو اور سمین کو لے کے غلط فہمیاں تو بہت پیدا کی جائیں گی، اور پھر ان غلط فہمیوں کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن فی الحال تابندہ بیگم پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ کتنی ڈھٹائی سے وہ صرف شجاعت سے ہی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی سمین کے ہی گھر والوں سے مدد دینے کے لیے دوبارہ باتیں کر رہی ہے۔ خیر شائلہ جو اشنا کے گھر میں جاتی ہے اور ہلا گلا کرتی ہے اور اشنا کے اوپر اپنے ہسبینڈ کو پھنسانے کا الزام لگاتی ہے، تو پہلے تو یہی لگا تھا کہ شاید کمال نے کوئی الٹی سیدھی کہانی شائلہ کے سامنے گھڑ دی ہوگی، پر شکر ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈریم تھا۔ ویسے بہت ہی اچھا ہوتا اگر سمین نے ڈریم میں ہی صحیح اشنا یا کسی کے ہاتھوں شائلہ کے منہ پہ بھی ایک تھپڑ مروایا ہوتا تو ہم سب کا بھی ڈریم پورا ہو جاتا۔ شائلہ کو ایک تھپڑ تو لگنا بنتا ہی ہے، لیکن کسی اور سے نہیں بلکہ اس کے اپنے والد سے ہی یہ تھپڑ اگر لگے تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ شائلہ کو بگاڑنے کے پیچھے اس کے والد کا ہی ہاتھ ہے۔ بچوں سے محبت اپنی جگہ، لیکن انہیں زمانے میں برا انسان بنانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا ہوتا آپ نے، تو اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان ریسورسز کا غلط استعمال کریں، پر اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی غلطیوں پہ بھی غلط نہیں کہتے بلکہ اپنے بچوں کی غلطیوں پہ تو پردہ ڈال جاتے ہیں، اور پھر سمین جیسی کوئی بھولی بھالی معصوم بہو ہاتھ لگ جائے تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور اپنے بگڑے ہوئے بچوں کو سدھارنے کا کام بھی ان کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اگر ان کے بچے ہی کوئی بدتمیزی کریں تو اس کا سارا الزام اور اس کی ساری سزا بھی سمین جیسے بھولے لوگوں کو ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ اینی وے سمین کے لیے اچھا یہ ہے کہ ادران جیسا اچھا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہے جو اس سے واقعی محبت کرتا ہے، پر کب تک وہ اپنی محبت کو پروٹیکٹ کر پائے گا؟ کیا یہ سب مل کے سمین کے خلاف ادران کے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دیں گے کہ وہ بھی سمین کا ساتھ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔